نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، تم لوگ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نمبر دو، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ ذکر کے لغت میں کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے دو معنی یہ ہیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے یاد، کسی کے ہم یاد کرتے ہیں، کسی کو یاد کرتے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور ذکر کا ایک معنی ہے نصیحت، جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں۔ اس ذکر سے مراد نصیحت نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ شکر کے کیا معنی ہیں؟ شکر کے لغت میں اصطلاح میں بہت سے معنی، لیکن ایک معنی علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کا ایک معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے، انسان اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرے، اسے شکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہے انسان کو حلال دیکھنے کے لیے، ضرورت کی چیز دیکھنے کے لیے، جائز اشیاء کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ اس سے اگر کوئی بندہ غلط چیز دیکھتا ہے، ناجائز چیز دیکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ کی آنکھ کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ علماء یہ فرماتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اسی کام میں لگائے رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اگر ہم اس کام کے علاوہ اس نعمت کو کسی اور مقصد میں استعمال کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ میری ناشکری نہ کرو ایک اور مقام پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نعمت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دی تھی، انسان اس مال و دولت کو خدا کی راہ میں لٹانا شروع کر دے، اللہ مال و دولت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی، انسان علم دوسروں کو دیتا ہے، انسان دوسروں کی دینی رہنمائی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو خرچ نہیں کرتا، راہ خدا میں اس کو لٹاتا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر سن لو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عذاب سخت ہے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ اور پکڑ کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرماتے ہیں اللہ وہ نعمت بھی چھین لیتے ہیں، دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لیا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے علاقہ میں، آپ کی زمین میں ایک کنواں ہے، کنویں سے لوگ پانی بھرتے رہیں، وہ کنواں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کا پانی ہمیشہ آتا رہے گا، انسان پانی کو اٹھا لے نیچے سے نیا پانی آئے گا۔ لیکن اگر اس کنویں سے لوگ پانی پینا بند کر دیتے ہیں، چند دن بعد، چند مہینوں بعد، چند سالوں بعد وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کسی سے استفادہ ہوتا رہتا ہے، جب تک کوئی مال اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، علم خدا کی راہ میں پہنچاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ ایسا رنگ لاتے ہیں کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں، آج کی محفل میں ہم اس کے چند معنی عرض کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم مجھے زمین پر بیٹھ کر یاد کرو، انسانوں کے اندر، میں تمہیں یاد کروں گا فرشتوں کی جماعت کے اندر۔ اور یہ معنی خود حدیث مبارک سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث مروی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، انسان اگر مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں انسان کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر انسان مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں انسان کو اس سے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، تو انسانوں کا جب مجمع ہوگا تو انسانوں کے مجمعوں میں جہاں نیک لوگ ہوں گے وہاں گناہگار افراد بھی موجود ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ہمارا مجمع یہ معصیت والا مجمع ہو سکتا ہے، گناہگار مجمع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اگر فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ کریں گے تو فرشتوں کی جماعت ایسی جماعت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتے ہیں اسی کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم انسانوں کے مجمع میں اللہ کو ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرنا ہم چاہیں گے، وہ یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان مجھے یاد کرتا ہے فی نفسہ تو میں اسے یاد کرتا ہوں فی نفسی، اگر انسان مجھے ایک مجمع میں یاد کرتا ہے میں انسان کو اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ، ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے امام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی کرتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز ادا کریں تو ہم ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت یہ صرف امام پڑھے گا، مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والی سورت پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ امام کے پیچھے چونکہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے اس لیے تم لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، اور ان میں سے بعض لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ تم لوگ آتے مساجد میں ہو تاکہ اللہ سے مانگیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر انسان اللہ سے مانگتا ہے،
لیکن جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو پھر خاموش ہو جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مانگنے کے لیے آتے ہو تو مانگو، لیکن مانگتے نہیں ہو بلکہ تم خاموش رہ جاتے ہو، تو تم مسجد میں آ کر اپنے مقصد سے غافل رہتے ہو۔ اردو میں ایک مثال ہے کہ مانگنا چھاچھ، چھپانا برتن۔ بندہ لسی لینے گیا لیکن لسی لینے والا پوچھتا ہے کہ برتن کدھر ہے، برتن چھپاتا ہے۔ تو تم لوگ تو یہ کام کرتے ہو۔ تو یہ لوگ دلیل کے طور پر ایک بات پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج ثلاث غیر تمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورۃ الفاتحہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، یہ جو لفظ آیا نا ام القرآن کا، ام القرآن کا معنی ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے خداج کا لفظ استعمال فرمایا، اور خود ہی اس کی تفسیر حدیث میں موجود ہے، غیر تمام، یہ تمام نہیں ہے، نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، مثلا امام آگے پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کیا ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا ہم سورۃ الفاتحہ پھر بھی پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مخاطب کو ارشاد فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، اے مخاطب اس سورت کو فی نفسک پڑھا کر۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ ضروری ہے، وہ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مخاطب کو فرمایا کہ ہاں، اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کر۔ دل میں پڑھنے کا معنی، یہ لوگ کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا معنی آہستہ پڑھ لیا کر۔ تو دیکھو صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ جب امام کے پیچھے انسان نماز پڑھ رہا ہو تو انسان کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور اپنے دل میں پڑھے، یعنی آہستہ پڑھے۔ یہ لوگ پھر ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں، یعنی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کی، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ تو فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھا کرو، لہذا امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے دلائل بحمد اللہ تعالی جمع ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک فائل مرتب کی ہے، ترک قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کو ترک کرنا، یعنی امام کے پیچھے قرات نہ کرنا۔ اس کے دلائل مستقل دلائل ہیں، ہم صرف اور صرف اس روایت کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو فرمان مبارک ہے، وہ فرمان یہ ہے کہ اقرأ بہا فی نفسک، اے مخاطب فی نفسک، یعنی اپنے نفس میں پڑھا کر۔ فی نفسک کا معنی کیا ہے؟ یہ جو حدیث صحیح بخاری کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اگر اس حدیث کو سمجھ لیا جائے تو پھر اس حدیث مبارک کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جو روایات ہیں، مثلا سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، امام جب غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ کے نبی نے امام کا وظیفہ الگ بتا دیا اور مقتدی کا وظیفہ الگ بتا دیا۔ امام کا وظیفہ امام قرات کرے، مقتدی کا وظیفہ مقتدی خاموش رہے۔ امام کا وظیفہ کہ وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے، اور مقتدی کا وظیفہ کہ وہ آمین کہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خود پیغمبر علیہ السلام کا جو فرمان حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، اس فرمان میں ہے کہ مقتدی خاموش رہے، اس فرمان میں ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم الضالین والی سورت پڑھے، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنا امام کے ذمہ، اور مقتدی کے ذمہ سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، مقتدی آمین کہے۔
اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ مقتدی قرات نہ کرے. اور کتاب القرات میں امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز خداج ہے. فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا صَلَاةً خَلْفَ إِمَامٍ. ہاں اگر وہ نماز جو کسی امام کے پیچھے پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے اب وہ نماز ناقص نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان نقل کرتے ہیں اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی, امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرنی ہے. اگر آپ لوگ اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھا کرو تو اب ٹکراؤ لازم آئے گا. ٹکراؤ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو. حضرت ابو ہریرہ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ تم امام کے پیچھے دل میں پڑھو یا آہستہ پڑھو. تو یہ معنی جب آپ کریں گے فی نفسک کا کہ تم دل میں پڑھو یا آہستہ پڑھو تو اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب الگ ہوگا معاذ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب الگ ہوگا تو دونوں میں ٹکراؤ آئے گا. یہ ٹکراؤ کیوں آیا کہ آپ نے فی نفسک اس کا معنی وہ کر دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کے خلاف ہے. اس حدیث مبارک کو جب دیکھتے ہیں تو معنی واضح ہو جاتا ہے. اس حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ جب فی نفسی ہی مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کو فی نفسی یاد کرتا ہوں. بندہ اگر مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو مجمع میں یاد کرتا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا اللہ کے نبی نے فی نفسن اس کا تقابل کیا ہے مجمع کے ساتھ. مجمع کا تقابل, مجمع کا مد مقابل, مجمع کا متضاد کون سا لفظ ہوگا؟ اکیلا ہوگا یا آہستہ ہوگا؟ یعنی ہم یوں کریں کہ میں نے ایک مجمع میں تقریر کی اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آہستہ تقریر کی, اس میں ٹکراؤ تو نہیں ہے. مجمع کا ٹکراؤ, مجمع کا تقابل کس سے ہے؟ اکیلے سے. اب اس حدیث کا معنی واضح ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں بندے کو اکیلا یاد کرتا ہوں. اگر بندہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو مجمع میں یاد کرتا ہوں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ فی نفسی کا معنی اس مقام پر یہ ہے کہ اکیلا. اب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا ہم فاتحہ پڑھا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے جو فرامین نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرو, فاتحہ کی تلاوت مت کرو. اب اس حدیث کا معنی یہ نکلے گا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. آپ فرمانا چاہتے اقرا بہا فی نفسک, اے نوجوان جب تو اکیلا ہو تب فاتحہ پڑھا کر. کیا معنی؟ کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھا کر. فی نفسک کا معنی ہم نے یہ کر لیا کہ جب تو اکیلا ہو تو. اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا جو معنی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے. مرفوع حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور حضرت ابو ہریرہ کے اس فرمان کا بھی یہ مطلب معلوم ہو گیا کہ اکیلا ہو بندہ تب فاتحہ پڑھا کرے, امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہ پڑھا کرے. اب اس حدیث مرفوع کا, حضور علیہ السلام کے فرمان کا, حدیث موقوف کے ساتھ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے ساتھ کوئی ٹکراؤ اور کوئی تضاد معلوم بالکل نہیں ہوتا. ہم عرض کر رہے تھے کہ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی تم مجھے یاد کرو اکیلے تو میں اکیلے میں یاد کروں گا, مجمع میں یاد کرو تو تمہیں مجمع میں یاد کروں گا. اس کا ایک اور معنی بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا معنی؟ تم مجھے یاد کرو اطاعت کر کے, میں تمہیں یاد کروں گا کہ مخلوق کو تمہاری اطاعت میں لگا دوں گا. ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں, اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہماری خدمت میں لگا دیں گے. ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے جس دن اللہ کی نافرمانی کی ہے, جس دن اللہ کا کہنا نہ مانا ہے, فرائض و واجبات کو چھوڑا ہے, تو میں نے دیکھا کہ میرے ماتحت افراد بھی میری بات کو نہیں مانتے.
حتیٰ کہ میری بیوی، میری اولاد اور میرے نوکر چاکر، انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ جس سواری پر میں روزانہ سوار ہوتا تھا، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں وہ سواری بھی بدک جاتی ہے، وہ سواری بھی میرا ساتھ نہیں دیتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی افراد گلہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اولاد جوان ہو رہی ہے، بات نہیں مانتی، میرے ماتحت لوگ ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ جب بات نہیں مانتے اس کا معنی کہ آپ جس ذات کے ماتحت ہیں، آپ جس ذات کی مخلوق ہیں، آپ نے اس اللہ کی بات کتنی مانی ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس بندے کی اطاعت میں لگا دیتا ہے۔ شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ، جو کہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے امام اور علامہ اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، جنت میں جس کو میرا آپ نے ساتھی بنانا ہے اس سے دنیا میں مجھے ملاقات کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور مجھے خواب میں کہنے والے نے کہا کہ اے عبد الواحد، وہ عورت جو تمہاری جنت میں ساتھی بنے گی وہ حبشہ کی فنا بستی میں موجود ہے، اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو جا کر کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، صبح بیدار ہوا، رخت سفر میں نے باندھا اور میں نے سفر شروع کر دیا۔ جب حبشہ کی اس بستی میں پہنچا تو وہاں میں نے معلوم کیا کہ اس میمونہ نام بتایا گیا، میمونہ نام کے خاتون ہے، تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے مجھے کہا جی ہاں یہاں پر خاتون موجود ہے، لیکن اس وقت وہ بستی میں نہیں ہے، وہ قریب ہی وادی میں گئی ہے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ خاتون ہے، اس کی بکریاں دائیں بائیں پھر رہی ہیں اور وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے۔ خیر میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے انتظار کیا، اتنے میں وہ نماز سے فارغ ہوئی۔ نماز کے دوران میں نے ایک بات عجیب یہ ملاحظہ کی، وہ یہ میں نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں لیکن بکریاں دائیں بائیں نہیں ہٹ رہی، بھاگ نہیں رہی۔ عورت نماز میں ہے، عورت ان کی نگہبانی نہیں کر رہی، عورت نماز میں مشغول ہے لیکن بکریاں دائیں بائیں نہیں پھر بھاگ رہی، بکریاں ایک جگہ پر کھڑی ہو کر گھاس چر رہی ہیں۔ اور مزید میں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ بکریوں کے اردا گرد بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بھیڑیوں کے ڈر کی وجہ سے بکریاں دائیں بائیں نہیں جا رہیں۔ خیر عورت نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد عورت نے مجھے کہا اے عبد الواحد، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور میری ملاقات کی جگہ تو جنت میں رکھی ہے، تو دنیا میں کیسے ملنے آ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جنت کے ساتھی کے ساتھ دنیا میں ملاقات کرا دے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ملا دیا۔ خیر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے نماز شروع کی ہے لیکن آپ کی بکریاں دائیں بائیں بھاگ نہیں رہی، اور ان کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دائیں بائیں بھیڑیے بیٹھے، اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھیڑیے آپ کی بکریوں کی رکھوالی کے لیے بیٹھے تاکہ دائیں بائیں نہ جائیں، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے مجھے کہا عبد الواحد، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو شعار بنا لیا، اللہ نے مخلوق کو میری اطاعت میں لگا دیا ہے۔ یہ مخلوق میری اطاعت کر رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہوں، خدا کی عبادت کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو میری عبادت میں لگا دیا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور انسان کی خدمت کے لیے اپنی مخلوق کو مقرر نہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب آتے ہیں مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں، ہم یہاں پر ذکر سیکھتے ہیں تو اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے، اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں سلسلہ چشتیہ کی جو 12 تسبیحات ہیں ان تسبیحات کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس طرح استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، اور انسان کو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ مختلف مواقع کی دعائیں ان کو انسان یاد رکھتا رہے تو مختلف مواقع پر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.